هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تقریباً 3 جمعے پہلے ایک بزرگ مینوں اتھے مسجد دے اندر ملے، ہون بھی وہ مسجد دے اندر موجود نے. انہاں ایک بات کہی سی کہ میری خواہش ہے کہ تسی فضائل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان اتے ایک جمعہ پڑھاؤ. تو میں عربی ادب دا
ایک مقولہ ہے الامر فوق الادب، میں اس دے تحت بزرگ نے انہاں دی بات نو رد نہیں کر سکیا، موڑ نہیں سکیا، تو میں اج کوشش کیتی ہے کہ فضائل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت اور شان دے حوالے نال چند گزارشات کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب دے اندر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تاریخ دے اندر بھی آپ دیاں اسلام واسطے جو خدمات نے او ناقابل بیان نے کہ اتنا لمبا چوڑا مواد ہے، ایک جمعے دے اندر وہ بیان بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنیاں زیادہ آپ دیاں اسلام واسطے خدمات اور اسلام دا ایک سنہری دور ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 10 سالہ یہ دور ہے، اور اس دور دے اندر اللہ نے اسلام نو عظمت اور شان عطا فرمائی کہ اس تو بعد اس طرح دا پھر عظمت اور شان و شوکت نہیں مل سکی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام دے دامن دے اندر آئے تو آپ تو پہلے 39 بندے جڑے سن وہ مسلمان ہو چکے سن، آپ دا نمبر 40واں سی، اور 40 جڑا نمبر ہوندا ہے یہ بھرپور جوانی دا ہوندا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام دے اندر داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام قبول کرن نال اتنے زیادہ خوش سا کہ پہلے لوگ اسلام دے اندر داخل ہون تو ڈردے سن، لیکن جس وقت آپ نے اسلام قبول کیتا تے لوگاں دا ڈر لے گیا، پھر بڑی کثرت دے نال لوگ اس اسلام دے قلعے دے اندر داخل ہوندے سن۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام دے حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کئی احادیث نے اور کئی واقعات نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے اگے دعا کی تھی، اللہ مکے دے اندر 2 عمر نے، ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے، ایک حشام دا بیٹا عمر ہے جنہوں ابو جہل کہندے ہیں، انہاں دونوں جو اسلام دی عزت دا سبب بندا ہے اللہ وہ مینوں عطا کر دے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تو اگلے دن ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی دولت نال مالا مال ہو گئے، اور پھر اسلام نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ دے اندر اللہ تعالیٰ نے عمر دے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 13 ہجری دے اندر آپ خلیفہ بنے، اقتدار سنبھالیا، اور سن 15 ہجری دے اندر بیت المقدس فتح ہو گیا، صرف 1.5-2 سال دے اندر ہی۔ مصر بھی فتح ہویا تے آپ دے دور اندر بہت بڑا علاقہ سی، شام فتح ہویا، فلسطین فتح ہویا، حتیٰ کہ فارس دی
ایک بہت بڑی ریاست اور سپر پاور اس دور دی جس نو ایران کہا جاتا ہے اج دے دور اندر، یہ سپر پاور سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر۔ تو فارس بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر فتح ہویا، یمن بھی فتح ہویا، آذربائیجان بھی فتح ہویا، یعنی 22-24 لاکھ مربع میل دے اتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکمرانی سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے شمار احادیث نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان دے اندر، جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث بیان کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خواب آیا، اور یہ بات تسی اچھی طرح جانتے ہو کہ آپ دا جو خواب ہے وہ وہی ہوندا ہے، اس سچائی تے مبنی ہوندا ہے۔ انبیاء نو جو خواب ہوندے نے وہ اللہ دی طرفوں امر ہویا کرتے نے، وہی ہویا کرتے نے۔ خواب دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مینوں کچھ لوگ دکھائے گئے، فرمایا انہاں لوگاں دے اتے کسے دے سینے تک قمیض سی، کسے دے پیٹ تک قمیض سی، کسے دے ران تک قمیض سی، اور کسے دے قدمہ تک قمیض سی۔ فرمایا میں ایک بندہ دیکھا ہے کہ اس دی قمیض او دے قد نالوں بھی لمبی سی، یعنی زمین دے اتے رگڑ کھا رہی سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو جس وقت ایک خواب بیان کیتا، سونیا یہ خواب تے تسی دسیا دی تعبیر کی ہے؟ فرمایا وہ جڑے لوگ مینوں دکھائے گئے پھر انہاں دے اتے قمیضاں سن، کسے دی چھوٹی، کسے دی اس تو بڑی، کسے دی اس تو بڑی۔ فرمایا وہ دین سی تے سونیا جڑی سب نالوں لمبی قمیض سی وہ کون بندہ سی؟ فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، کہ لمبی قمیض سی انہاں دی۔ فرمایا اس تو مراد کہ میرا عمر پورے دا پورا دین دے اندر ہی رنگیا ہویا ہے۔ دوسری حدیث امام ترمذی نے یہ نقل کیتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن پھر خواب آیا، اور خواب دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں دودھ پیش کیتا گیا۔ فرمایا وہ پیالہ دودھ دا، جس وقت مینوں دودھ پیش کیتا گیا میں دودھ پیتا، پورا سیر ہو کے پیتا، اور میں وہ بعد دے اندر پیالہ عمر بن خطاب نو دے دیتا، پھر اونا سیر ہو کے پیتا ہے۔ فرمایا اتنا دودھ پیتا کہ دودھ دا اثر ہاتھ دیاں انگلیاں چو ظاہر ہون لگ پیا۔ سونیا ایدی کی تعبیر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دی تعبیر علم ہے، اللہ میرے بعد عمر بن خطاب نو علم عطا کرے گا۔ تو دودھ دی تعبیر آپ نے علم دے نال کی تھی۔ تو اس تو بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمت اور شان والے سن اور کتنے علم والے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت دے اندر کوئی الہامی بندہ ہوتا ہے۔ الہامی بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جس دی زبان اتوں کوئی اس طرح دی بات اللہ جاری کر دیندے نے، یا اس دے دل اندر وہ بات دا القاء کر دیندے نے، کیونکہ نبی تو ہوندا نہیں، وحی دے اس دے اتے ہونی نہیں، جبریل نے ہونا نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات اللہ دل دے اندر ڈال دیندے نے، وہ بات اس دی زبان تو جاری ہو جاندی ہے۔ فرمایا ہر امت دے اندر ایک بندہ ہوندا ہے، اور میری امت دے اندر الہامی شخصیت کوئی اگر ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہ جنہ دی زبان تے ان اللہ جعل علی لسان عمر جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ عمر دی زبان دے اتے حق نو جاری کر دیتا ہے۔ اور بے شمار ایسے واقعات نے کہ جتھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں صرف اپنی رائے پیش کی تھی، مشورہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے انہاں دی رائے اور مشورے دا احترام کردیاں ہویا آسمان تو قرآن دی آیتاں بنا دیتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 واقعات ذکر کیتے ہیں صحیح بخاری اندر، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندے نے فتح مکہ دے موقع تے کہ اے مقام ابراہیم تھے میرا دل چاہتا ہے 2 رکعتاں نماز ادا کیتی ہے جان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دل تے میرا بھی کردا پر اللہ دا حکم نہیں۔ آسمان تو وہی آ گئی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر دی رائے ہے اسی اس رائے دا احترام کردیاں تواڈے اتے حکم جاری کر رہے ہاں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم تو جائے نماز پکڑو ایتھے 2 رکعتاں نماز ادا کرو۔ اور جدو بھی خانہ کعبے دا طواف کرنا ہے عمرے واسطے یا حج واسطے تے طواف تو فارغ ہو کے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نماز پڑھنیاں اے لازمی تے ضروری نے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو طواف مکمل نہیں ہوئے گا، یہ طواف دا حصہ بن گیا۔ رائے کنہ دیتی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ جڑیاں مسلماناں دیاں عورتاں نے نا یہ جدو گھروں نکل دیاں نے تو یہودی عیسائی انہاں نو بڑا پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ انہاں نو تسی پردہ کرن دا حکم دیو تاکہ پتہ چلے کہ مومنہ کون ہے تے کافرہ کون ہے۔ اجے بات ہوئی ہے آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو تے مومناں نو دیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جدوں اپنے گھروں نکلن تے پردہ کر کے نکلن۔ کپڑے تے پہنا بھی پاندیاں سن نا، بولو تو صحیح نا، کپڑے پہنا صرف پردہ ہو جی اے اکھ دا پردہ ہوتا ہے، اج کل دے دانشوار جڑے نے، ہاں جی پردہ کس چیز ہے؟ پردہ چہرے دا ہی پردہ ہے نا، سر تے وہ پہلا بھی ڈھک دیاں سن، جسم تے کپڑے تے پہلا بھی موجود سن، تے اللہ نے پردے دا حکم کس چیز دا دیتا؟ سونے جدوں تواڈیاں بیویاں کروں نکلن، مسلمانہ دیاں بیٹیاں کروں نکلن، مسلمانہ دیاں عورتاں کروں نکلن، تے انہاں نو کہہ دیو اپنے چہریاں دے پردے کر کے تے چادرہ بڑیاں بڑیاں اوڑھنیاں لے کے تے اپنے کروں نکل لے، کیونکہ عمر دی غیرت نو اساں قرآن دیاں آیتاں بنا دیتا ہے۔ آج جو عمر نال پیار کر دیاں نے نا وہ پردہ کرن گیا، تے جڑیاں عمر دیاں دشمن نے وہ پردہ نہیں کر دیاں، بھاویں اپنے آپ نو آکھن سی مومنات ہاں، مومنات نیڑے تیڑے کھلوندے بھی نہیں پھر اسی۔ تیسری بات
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر ہوئی، بدر دے اندر کافراں دے 70 بندے مسلمانہ پھڑ لے، قیدی بنا لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع تے بھی اپنی رائے نو پیش کیتا، مشورہ دیتا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں نال مشورہ کردے سن۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سونیا انہاں نال مشورہ بھی کریا کرو، انہاں نال مشورہ کریا کرو۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ایک کیبنٹ بنائی سی، اپنی کابینہ سی، اس دے اندر ابو بکر بھی موجود سن، حضرت عمر بھی موجود سن، حضرت عثمان بھی موجود سن، حضرت علی بھی موجود سن، اور دیگر کبار صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ آپ نے سب دی رائے لئی، سب دا مشورہ لیا۔ بعض نے کیا انہاں دے کولوں پیسے لے کے، فدیہ لے کے، جرمانہ لے کے انہاں نو چھڑ دیتا جائے، اور یہ رائے حضرت ابو بکر دی، حضرت عثمان دی، حضرت علی دی رضی اللہ تعالی عنہم، دیگر صحابہ دی۔ اچھا عمر تیری کی رائے ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میری رائے انہاں نالوں مختلف ہے، انہاں نال مختلف ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی یہی ذہن سی کہ انہاں کو پیسے لے کے تے چھڑ دئیے۔ حضرت ابو بکر کہہ لگے عمر نبی نال مخالفت کرنا ہے۔ حضرت عمر کہہ لگے نبی پاک نال مخالفت نہیں کردا، نبی پاک حکم دین اسی منن واسطے تیار ہاں، رائے نال اختلاف ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے میری رائے، میرا مشورہ ہے، حضرت ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نو دے دیو، عثمان دے رشتہ دار عثمان نو دے دیو، حضرت علی دے رشتہ دار جڑے نے اونا دے حوالے کر لو، اور جدے جدے رشتہ دار نے اینا دے ہاتھ وچ تلواراں دیو، اپنے رشتہ داراں دیاں گردناں لا لا کے سونیا تیرے قدمہ تھلے ٹیر کر دے۔ اے عمر دی رائے ہے، عمر دا مشورہ ہے۔ آسمان تو قرآن آ گیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ سونیا جو عمر نے رائے پیش کیتی ہے، جڑا مشورہ عمر دا سی اینا قیدیاں دی جان بخشی نہیں سی کرنی چاہی دی۔ میں رب بھی چاہتا سا ایک قتل کر دیتے جاندے۔ عمر دی جو رائے ہے اس رائے دے مطابق اللہ نے آسمان تو آیتاں نازل کر دیتیاں۔ اور میں جو رائے عمر دی ہے وہ ساڈی رائے ہے، لیکن سونیا اسی جنگ بدر ایک تواڈے نال گل کر کے سا، وہ گل کی سی کہ بدر دے اندر جننے آئے ہو رب نے انہاں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے۔ او بدریو اج تو بعد تسی جو کچھ بھی کرو گے جنت تواڈے نامے الاٹ ہو چکی ہے۔ سونے جی گل نہ ہوندی تے مدینے دے اندر عذاب ہوندا تے عمر تو سوا کوئی بھی نہ بچدا۔ فرمایا اس وجہ تو ویسے رب دی رائے، رب دا ارادہ بھی یہی سی جو عمر دا ارادہ ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین دے اندر کو 22-23 مقامات بیان کیتے نے کہ جتھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مشورہ دین دے نال آسمانہ تو اونا دی رائے دے مطابق اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کر دیتیاں۔ ایک شراب والا معاملہ یہ بھی عمر دی رائے دے مطابق فیصلہ آیا، اور ایک آپ نے فرمایا کہ لوگاں دے گھراں دے اندر بغیر پچھیوں داخل ہو جاندے سن، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر بغیر اجازت تو تے سونیا یہ بات مناسب نہیں، یہ اجازت دے اوقات مقرر کیتے جان، ٹائم مقرر کیتے جان۔ تو انہیں رائے پیش کی تھی، آسمان تو اللہ نے قرآن دی آیتاں بنا کے نازل کر دیتا۔ فرمایا ایسا ٹائم کسی دے کر نہیں جانا
تے جدوں بھی جانا ہے تے اجازت لے کے جانا ہے۔ رائے کنہ دیتی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ۔ مدینہ منورہ دے اندر جس وقت مسلمان پہنچے تے مسئلہ ایک کھڑا ہویا کہ انہوں جمع کس طرح کیتا جائے، اکٹھا کس طرح کیتا جائے۔ کچھ نے رائے پیش کی تھی کہ اگ جلا دیتی جائے، جدو اگ دے پامبڑ مچن گے لوگ سمجھ جان گے سانو جمع کرن دا جڑا ہے وہ حکم ہو رہا ہے، اسی مسجد وچ جمع ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کام مجوسیاں دا ہے، تے اسی مجوسی اگ بالنا کنہ دا کام ہے؟ مجوسیاں دا، مسلمانہ دا نہیں۔ آتش بازی یہ مجوسیاں دا فعل ہے، لیکن مسلمان بھی کری ہوں دے۔ اچھا ناقوس بجایا جائے، فرمایا اے ناقوس جو ہے اے عیسائیاں دا گرجے گھر دے اندر ایک گھنٹہ وجدا ہے، فرمایا انہاں نال مشابہت ہوئے گی، اسی ایک کام کرنا نہیں۔ گھگو چلایا جائے، فرمایا یہ بھی نہیں، یہ یہودیاں دا کام ہے۔ آئے مسیدہ بھی گھگو چل رہے ہیں۔ اچھا پھر کس طرح جمع کیتا جائے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آیا، اور ایک اور صحابی سن جنہ دا نام سی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں نو خواب دے اندر ایک منادی کرنے والا کہہ رہا ہے اس طرح لوگاں نو کٹھا کرو تے آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اذان دے جڑے کلمات نے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خواب سنایا، اس صحابی نے بھی آ کے سنایا کہ جویں دا خواب عمر نو آیا ہے ایویں دا خواب منو بھی آیا ہے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انہاں دا خواب سن گئے، جو جو کلمات خواب دے اندر انہاں نو پڑھائے گئے سنائے گئے وہ سارے انہاں کو سن گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی تصدیقی مور لا دیتی اس دے اندر اور دین دا حصہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا تسی دونوں نے ایک کلمات حضرت بلال نو سکھانے نے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز فطرتاً سارے تو اچھی سی، انہوں نے ایک کلمات سکھائے گئے پڑھائے گئے، انہیں یاد کر کے تے پھر سب تو پہلا مدینے میں اذان بلال نے کہی رضی اللہ تعالیٰ۔ خواب کنہاں نو آیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں، جامع ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جس ویلے مدینے دے اندر داخل ہوئے تے راوی بیان کر دینے ایک لڑکی نوجوان لڑکی آئی تے آ کے نبی علیہ السلام نو مبارک دین دیئے تے نال کہن دیئے سونیا میں ایک منت منی سی۔ اچھا کی منت منی سی؟ اے میں منت منی سی جدو نبی علیہ السلام جنگ تو کامیاب ہو کے مدینے دے اندر آن گئے، میں دف بھی بجاواں گی تے شیر بھی پڑھاں گی۔ نبی علیہ السلام مسکرا پہ کہنے لگے جے تم منت نہ منی ہوندی تے میں تینوں اس بات دی اجازت نہ دیندا، ہون تو منت منی ہے چل بجا لے دف، شیر بھی پڑھ لے۔ ہوں دف بجا رہی ہے، شیر بھی پڑھ رہی ہے، صحابہ بھی موجود نے، حضرت عمر اس مجلس موجود کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی دیر گزری حضرت عمر بھی آ گئے، جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس دے اندر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس اس لڑکی نے جس ویلے عمر نو ویکھیا دف بجانی بند کر دیتی، شیر پڑھنے بند کر دیتے، تھلے دف سٹ کے تے اتے بیٹھ گئی تے آقا علیہ السلام دی زبان مبارک حرکت دے اندر آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکرا بھی رہنے تے نال فرما رہنے عمر تو شخصیت کہ جس دے کولوں انساناں وچ جڑے شیاطین نے تے جناں وچ جڑے شیاطین نے
نے عمر تیرا نام سن کے تیرا آنا ویکھ کے جنہاں وچوں بھی شیاطین نس جاندے نے تے شیطان انساناں وچوں بھی جڑے شیاطین نے وہ بھی نس جاندے نے۔ اور ایک روایت جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جس رستیوں گزر جان شیطان وہ ایک مہینے واسطے راہ ہی چھڑ دیندا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے احسانات نے اسلام دے اتے، دین واسطے بڑیاں قربانیاں نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، حضرت ابو بکر دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آسمانہ تے میرے دو وزیر نے، ایک جبریل ہے تے دوسرے میکائیل نے، آسمانہ دے دو وزیر نے تے سونے زمین تے وزیر کیڑے نے؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے تے دوسرا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور نبی علیہ السلام نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا اگر کسے مجلس کے اندر عمر بن خطاب نہ بھی موجود ہوندے، ابو بکر نہ بھی موجود ہوندے تے نبی علیہ السلام انہاں دی غیر موجودگی دے اندر بھی یہ بات کہندے اس گل نو میں بھی مننا تے ابو بکر بھی مندا تے عمر بھی مندا۔ آقا علیہ السلام فرماندے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ایک دن دونوں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہے، سجا ہاتھ جڑا ابو بکر دے کندھے تھے، کھبا ہاتھ جڑا عمر دے کندھے تھے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی دن قیامت نو اسی طرح ہی قبراں وچوں اٹھائے جاواں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک دی میں ایک آیت اس سے میں غور کر رہا سا کہ کیسی زبردست قسم دی آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا والے ہو، اساں تانوں اسے زمین تو پیدا کیتا ہے، اسے زمین وچ دوبارہ تساں جانا ہے تے ایک وقت آنا ہے اسے زمین وچوں ہی دوبارہ تانوں اٹھانا ہے، اسے مٹی چوں پیدا کیتا، اسے مٹی چ دوبارہ جانا ہے اور اسے مٹی وچوں دوبارہ اٹھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹی مدینے دی، مدینہ منورہ دی، تے حضرت ابو بکر دی مٹی وہ بھی مدینے دی، حضرت عمر دی مٹی وہ بھی مدینے دی، تینہ شخصیتاں دی مٹی مدینے دی تے رب نے ویکھ لو دنیا تو جان تو بعد تینہ نو کٹھیاں نہیں کر دیتا، اور کل قیامت دا دن آپ نے فرمایا اسی طرح ہی اسی میدان محشر جان گے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت دے اتے، انہاں دی سیرت دے اتے امریکہ دے اندر ایک لڑکی ہے، اس نے پچھلے دنوں دے اندر ایک مقالہ لکھیا اور اس دے اندر اس نے بات کہی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت اتے 7000 کتاب تحریر کی تھی۔ انگریز عورت دا بیان ہے، اور پھر سوال کرن والے انہوں سوال ایک کیتا کہ بی بی دس کہ تو 7000 کتاب عمر دی سیرت اتے اور لائف اتے لکھی ہے، تینوں عمر دی سیرت اور لائف وچوں کس چیز نے متاثر کیتا ہے؟ اور اس دے الفاظ اس نے کہا میں عمر دی ساری سیرت پڑھی ہے، ساری لائف دا مطالعہ کیتا ہے، عمر دی ساری سیرت وچوں ساری چیزاں دے وچوں سب تو زیادہ مینوں اگر کسی چیز نے متاثر کیتا ہے وہ عمر دا عدل و انصاف ہے۔ اس دھرتی تے اس طرح عدل و انصاف کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ایک بات کہندے سن،
اگر دریائے فرات دے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے کل قیامت والے دن عمر اس کا بھی جواب رب نو دینا پائے گا۔ تے ساڈے پاکستان دے اندر دن دہاڑے لوگ قتل ہو جاندے نے، دن دہاڑے عورتوں کی عصمت دری کر دیتی جاندی ہے، نہ قانون حرکتیں چاہتا ہے نہ قانون والے حرکتیں چاہتے ہیں، کسے دے سر تے جو نہیں رنگ دی، اور جے ڈی سی دا کتا کو آ جائے تے پورے شہر میں اعلان ہوتا ہے۔ ہویا کہ نہیں ہویا؟ اینا لوگاں دے نزدیک تے انساناں دی قدر ہی نہیں، انساناں نالوں بڑھ کے کتے عزیز نے، انہاں نوں بغلاں وچ لے کے کتےاں دی اہمیت ہے، انسان دی کوئی اہمیت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، غسان دا بادشاہ آیا، کہنے لگا میں تواڈے دین دا مطالعہ کرنا چاہنا، لیکن میں اس تو پہلا طواف بھی کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دیتی، طواف کیتا، نواں مسلمان ہویا سی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کردیاں بادشاہاں دے لباس تے چولے لمبے جے ہوندے نے، پیچھے کسے عرابی دا پیر آ گیا، عرابی دا پیر آیا، بدوی دا پیر آیا، تکا لگا ماڑا جیا، پیچھا مڑیا، چانڈ ماری کھچ کے، عرابی دی اکھ لال ہو کے خراب ہو گئی۔ مقدمہ عمر بن خطاب دی عدالت دے اندر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے مقدمہ پیش ہویا۔ ساتھیاں کیا انہوں کیویں پکڑ کے لے آنا ہے، وقت دا بادشاہ ہے، بڑا امیر وزیر ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اون بادشاہ نہیں رہا، انہوں تسی پکڑ کے لے آنا قیدی دی حیثیت نال۔ نبی علیہ السلام دا پروانہ دیوانہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہاں دے سامنے لیاندا گیا، اس نو آپ نے فرمایا میری عدالت دے اندر یا تے اس عرابی کولو معافی مانگ لے تے یا پھر اس کولو تھپڑ کھان واسطے اپنا منہ اگے کر دے۔ عدل و انصاف ہوئے گا عمر دی عدالت دے اندر، کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایتھے جتنا بڑا چور ہوئے گا، ایم پی اے ہوئے گا، ایم این اے ہوئے گا، اس دا لڑکا اگر کوئی غلط حرکت کرے کوئی قانون حرکت نہیں آئے گا، انہوں جناب راتوں رات ہی پیسے دے کے چھڑا کے تے جے کوئی ماڑا بندہ اس کو جرم قصور ہو جائے ساریاں دفعات لان گے اس دے ہوتے کہ اس نو پھڑ کے تنوں اندر جڑیاں نہیں ہون گیا وہ دے پاؤن گے۔ اے ساڈے ملک دے قانون نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت اور شان و شوکت دے مالک نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں ایک دن خواب دے اندر دیکھیا، آقا علیہ السلام فرما دینے خواب اچ میں کی ویکھیا اللہ نے منو جنت دی سیر کرائی ہے، جنت دی سیر کردیاں میں دیکھیا ایک بہت بڑا محل خوبصورت ہے، اس محل دے اندر میں داخل ہونا چاہیا، اندر میں قدم رکھیا ہے تے کی دیکھنا سامنے ایک بڑی خوبصورت حور جڑی ہے او وضو پی کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے میں اس سے پیری واپس آ گیا، میں پوچھیا جبریل محل کدا ہے؟ اے محل دے اندر اے جڑی حور ایک دی ہے۔ نبی علیہ السلام نو حضرت جبریل علیہ السلام فرما دینے سونے آئے محل عمر دا تے حور بھی عمر دی ہے۔ تو فرما دینے میں ایک خواب نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے بیان کیتا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے خواب بیان کیتا تے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کہنے لگے تسی اندر داخل ہو جانا سی تے آپ نے فرمایا عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، میں اندر داخل ہی ہویا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو ایک دن ٹھیکری پیرا دیندے ہوتے سن، رات نو
تے ایک گھروں دی کولوں دی گزرے تے بچیاں دے رون دی آواز ہوندی ہے۔ اج بڑے ساڈے حکمران عمر دیاں مثالاں دیندے نے، مگر اس طرح دا کردار بھی بخاؤ نا۔ تسی تے عوام دے پلے چھڑے ہی ککھ نہیں، خون چوس چوس کے عوام دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہو نا، بولو بھی کتوں، مہنگائی نے تھوڑی آواز ہی بند کر دیتی ہے۔ عوام دے پلے ککھ نہیں چھڑیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں دے رون دی آواز ہے، وہاں کوئی تاریخ دے اندر اس طرح دا کردار۔ عمر بن خطاب رضی اللہ دروازہ کھڑکایا، اندر مائی ہے، نال چولہے تے ہانڈی رکھی ہے، مائی بچے کیوں رو رہے نے؟ تے مائی کہندی ہے گھر وچ کھانوں کچھ نہیں نہ پینوں کچھ ہے، اے بچیاں نو تسلی دین واسطے میں چولہے تے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، تے بچے ویکھن ہانڈی پک رہی ہے تے بچیاں نو میں بہلا رہی ہوں۔ عمر نے جس ویلے بات سنی تے عمر دا جسم کم گیا۔ عمر کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے نہ بچیاں دا کتے ہاتھ ہوئے، عمر تیرا کتے گریبان نہ ہوئے، رب نو کی جواب دے گا؟ دوڑے واپس بیت المال دے اندر، آج جناب پورے ملک دے اندر وزیر اعظم دی سواری لنگنی ہوئے، امیر المومنین دی سواری لنگنی ہوئے تے روٹ لگدا ہے، لوکاں دی جان تے بن جاندی ہے، ایمبولنساں بند ہو جاندیاں نے، روڈ بند ہو جاندے نے۔ آج لوکاں نو آندے ہو تسی بڑیاں ریلیاں کر دے ہو، بڑے جلسے تے جلوس کر دے ہو، روڈ بند کر دے ہو۔ میں اس حق وچ بالکل نہیں، جے لوگ غلط کردے نے حکمرانوں تسی کیڑا کم صحیح کر دے ہو؟ بندے ایک نے نگنا ہوندا ہے، پورا پورا شہر تساں سیل کر دینا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تو سبق حاصل کرو۔ گئے بیت المال دے اندر، ایک میدے آٹے دی بوری نہیں، خورد و نوش دیاں چیزاں لیاں، اپنے کندیاں تے رکھن لگے نا، تے غلام اسلم نال ہے، کہن لگا امیر المومن جی اے خدمت میں کرنا ہے، پار میں چکنا۔ تے امیر المومنین کہنے لگے غلام دل قیامت والے دن بھی تو مردہ پار چک لے گا، آج اے پار منو ہی چکن دے۔ اے میدے آٹے دی بوری کر لے کے گئے، فرمان لگے بی بی تو آٹا گن، میں ہانڈی پکانا، ہانڈی پکانی ہے، چلہ تھلے بالیا، اگ بالی، اگ بالدی نہیں، لکڑا گھلیاں معلوم ہو دیا نے۔ او 24 لکھ مربع میل دا حکمران عمر چلے وچ اگ بالدا ہے، اگ بال بال کے اکھاں وچ اتھرو آ جاندے نے، آنسو آ جاندے نے، اگ بلدی ہے، ہانڈی پکدی ہے، روٹی پکدی ہے، بچیاں نو اٹھایا جاندا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کہندا ہے کھانا پک گیا، چلو چلیے۔ عمر فرماندے نے جدوں میں آیا سا بچے رو رہے سن، میں ہن تاں واپس جانا ہے، میں بچیاں نو ہسدا بھی ویکھا، کیونکہ بچے ہس پے تے عمر دا رب دے تے راضی ہو جائے گا۔ لے کوئی انجدہ حکمران، اللہ زمین ترس گئی ہے، عمر جیسے عدل و انصاف دے پے کر دو۔ اس مسجد دے اندر اللہ سارے غیرت مند آئے نے، عمر نال محبت کرنے والے آئے نے، اللہ پاکستان نو بھی عمر جیسا حکمران عطا فرما دے، عمر جیسا نیک دل حکمران عطا فرما دے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہ بیت المقدس بغیر لڑائی تو فتح کر دیتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے مقام نجران تے پہنچے 15 ہجری دے اندر، تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری ہے تے ایک غلام ہے، تے کرنا ایسا ہویا خدا دا کہ غلام دے سوار ہون دی واری آ گئی تے آقا دے پیدل چلن دی واری آ گئی۔ غلام اوپر بیٹھا ہے، آقا نے مہار پکڑی ہے، تے مقام نجران تے عیسائی جڑے سن نا وہ بھی سارے آئے۔ اے بات ویکھ کے نا عیسائیاں دے پوپ تے پادری انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگے ساڈی انجیل دے اندر لکھے ہے آخری پیغمبر آئے گا، اور اس آخری پیغمبر دا ایک خلیفہ بغیر لڑائی تو
بیت المقدس نو فتح کرے گا اس انداز چاہے گا ایک سواری ہوئے گی سواری دے اتے اس دا غلام ہوئے گا اور سواری دی مہار آقا نے پکڑی ہوئے گی اے منظر اسی کتاباں چ پڑھے ہیں اج اپنی آنکھاں نال ویکھ لیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جس ویلے پہنچے نا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمان فوجاں دے کمانڈر ان چیف سن عمر بن عاص بھی اتھے موجود سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غیر معمولی شخصیت دے مالک عمر بن عاص رضی اللہ مصر انہاں دے ہتھوں فتح ہویا عمر بن خطاب دے دور دے اندر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بس ایک گل کر کے بات ختم کرنا کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے امیر المومنین جا تواڈے واسطے ایسا بہترین جوڑا جڑا ہے سوایا ہی تھے تے کل اسی بیت المقدس فلسطین داخل ہونا ہے تے اے جڑا جوڑا ہے زیبتن کر لو تے اے جڑا تسی جوڑا پایا ہے اس تے ٹاکیاں ہی بڑیاں پیوندی بڑے لگے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے او مسلمان فوجہ دے کمانڈر ان چیف اینا جوڑیاں نال سانو عزت نہیں ملی اینا لباس نال سانو عزت نہیں ملی سانو عزت ملی ہے تے محمد دی غلامی اختیار کرن نال ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم او گھٹ عزت ہے سونے دی غلامی اختیار کی دی اللہ نے سانو عزت عطا فرمائی آج اگر عمر اسلام قبول نہ کردہ تے عمر آج بھی مکے دیاں پہاڑیاں ہوتے بکریاں چارتا اے اسلام قبول کیتا لوگوں آؤ عزت اسلام دے اندر ہے دولت اسلام دے اندر ہے شہرت اسلام دے اندر ہے اللہ نے سب کچھ دین اچ رکھے ہے تسی کتھے لب دے پھر دے ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر لڑائی تو بیت المقدس دیاں چابیاں سائیاں نے عمر دے ہاتھ رکھ دیتیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جتھے تیرے پیارے پیغمبر دے پیارے ساتھی آرام فرما رہے ہیں اللہ اس روزے اتے ساڑھے والوں کروڑوں درود و سلام اور انہاں دے اتے کروڑا رحمتہ اللہ نازل فرما دے اللہ جو سنے عمل کرنے